صدقت یا ارحم الراحمین۔ درس قرآن 6 ذی-القعدہ سن 1441 بمطابق 27 جون 2020 بروز ہفتہ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ متقین کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ متقین کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ ان میں سے پہلی صفت کا ذکر تھا الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے انسان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، ناک ہے۔ ناک سے سن کر معلومات ہو جاتی ہیں، کان سے سن کر معلومات ہو جاتی ہیں، آنکھ سے دیکھ کر معلومات ہو جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حواس ظاہرہ، اور ایک ہوتے ہیں حواس باطنہ، سوچ، خیال، عقل۔ یہ ہے حواس باطنہ۔ عقل سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، انسان ایک چیز کو دیکھ کر دوسری کو سمجھتا ہے، جس کو منطق میں کہتے ہیں ایک تصور اور ایک تصدیق، ایک تصور بدیہی، ایک نظری، کہ ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہو جائے۔ ایک معلومات ایک آپ کے پاس موجود ہے، اس سے آپ دوسری معلومات حاصل کر رہے ہیں، یہ عقل کا ذریعہ ہے، جس کو حواس باطنہ کہتے ہیں۔ جیسے آدمی روشنی کو دیکھتا ہے، اس کے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ دھوئیں کو دیکھتا ہے، فوراً عقل میں آتا ہے کہ آگ جل رہی ہے۔ تو یہ عقل، خیال، سوچ، یہ حواس باطنہ ہے۔ جو چیز حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ کے بغیر معلوم ہو، اس کو غیب کہتے ہیں۔ بتانے والے کے بتانے سے معلوم ہوگا، بغیر بتانے کے معلوم نہیں۔ اب آپ نے رات گزاری، عشاء کی نماز پڑھی، کہاں پڑھی؟ کھانا کیسے کھایا، کس چیز سے کھایا، کب سوئے، کب اٹھے، کہاں سوئے؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری حواس سے معلوم نہیں ہوگی، نہ عقل سے معلوم ہو سکتی ہے، نہ ہمیں اپنے حواس ظاہرہ سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ کوئی خبر دے گا تو پتہ چلے گا۔ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال ہوا، 3 سوال ہوئے۔
اصحاب کہا کون لوگ تھے، کیا نظریہ تھا، کیا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا کیا واقعہ ہے، روح کیا چیز ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ کل آئے پوچھنے کے لیے جی جواب دیجیے، آپ نے فرمایا ابھی تو علم نہیں ہے، کل بتاؤں گا۔ وہ روزانہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بتاؤں گا۔ چند دن گزر گئے، اللہ کریم نے فرمایا اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي۔ اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو یہ آپ کا مسئلہ اسی دن ہی حل ہو جاتا۔ انشاءاللہ نہ کہنے پر اتنے دن علم نہیں آیا، کہیں نہیں آئی۔ ایک تو یہ سبب تھا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کل ہماری جمعے کی تقریر تھی، ان شہزادوں میں سے ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں۔ اصول سمجھو، جو کسی کامیاب کو نہیں دیکھتا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو ایک تو یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے صبر تھا۔ نبی برحق جب انشاءاللہ نہیں کہتے وہی رک جاتی ہے، اگر تم بھی انشاءاللہ نہیں کہو گے تمہارا کام بھی اٹکا رہے گا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اصحاب کہف کی پوری صورت آ گئی، یہ واقعہ ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ پھر ذوالقرنین کا واقعہ آ گیا، پھر روح کا بھی اللہ نے ذکر کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ۔ یہاں سے ذوالقرنین کا سوال کرتا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب بتا دیا کس کے بتانے سے؟ آپ ذوالقرنین کے وقت موجود نہیں، اصحاب کہف کے وقت موجود نہیں۔ روح کیا چیز ہے خود قرآن میں آتا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلْ کہہ دیجئے مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میں رب کا حکم ہے۔ جب تک ہوتا ہے نظام چل رہا ہے، جب نکل جاتا ہے نظام ختم ہو جاتا ہے۔ قُلْ کہہ دیجئے، اس پر ذریعہ توجہ فرمائے، بڑی عام بازی کر رہا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کم علم لوگ ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ذاتی تھا، وحی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وَيَسْأَلُونَكَ کہنے کی کیا ضرورت تھی، قُلِ الرُّوحُ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ سوال ہے، لوگوں نے آپ سے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ان سے کہہ دو میں رب کا حکم ہے۔ یہ علم دیا جا رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتی ہے، کہہ دیجئے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میں اس کا ذکر آپ کو کرتا ہوں۔ تو بہرحال جو چیز حواس ظاہرہ سے اور باطنہ سے معلوم نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
سورہ بقرہ کے آخر میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لے آئے اللہ پر کل آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون رسول بھی ایمان لے آئے اہل ایمان بھی ایمان لے آئے سب کچھ اللہ کی طرف سے جو کچھ رب نے نازل کی حق اور سچ ہے اس لیے بغیر دیکھے ہم اسلام ایمان والے تبھی ہیں کہ ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا ایمان لاتے کہ سارے نبی سچے جتنے نبی آئے سب سچے کتابیں سچی فرشتے سچے آپ علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید بہت طے ہو گیا آپ نے فرمایا میں یہاں آیا تھا میں انتظام کر کے نہیں لایا تھا تو میرے ساتھ چل میں گھر سے تجھے دے دیتا ہوں وہ چلنے لگا کچھ پیچھے ہو گیا محبوب سے آگے ہو گیا اس کو کسی اور صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ گھوڑا برائے فروخت ہے جی کتنے دو گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہوا اس سے زیادہ پر پیش کیا آپ علیہ السلام نے تو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے بیچا ہوا تھا بالکل نہیں میں تو بیچا ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا میں مجھے پیسے دینے تھے بہت طے ہو گیا سب کچھ طے ہو گیا بالکل کوئی ہے تو گواہ لو اور اتفاق سے وہاں کوئی ساتھ بھی نہیں تھا اب کیا کہتا ہے گواہ لو یہ سارا واقعہ ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے خریدا ہے اس نے بیچا ہے آپ نے فرمایا تو تھا ہی نہیں یا رسول اللہ کمال ہے آپ کی زبان پر جنت مان لی جہنم مان لی فرشتے مان لیے آپ کے کہنے پر رب ذوالجلال کو مان لیا یہ گھوڑا بھی مانے گی آپ کے کہنے پر سب کچھ ہی مان لیا تو اس کو بھی مان لیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ اصول ہے جب جھگڑا ہو جائے دو گواہوں کی ضرورت ہوگی قیامت تک کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوگی لیکن جہاں میرا خزانہ آئے گا وہ اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگا پھر قرآن کریم کی ایک آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ یہ آیت مبارکہ لکھنے والے صحابہ کو زبانی یاد صحابہ کو بھی یاد ہے لیکن اس صورت کی گواہی دینے والے دو نہیں تھے اکیلے حضرت خزیمہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے کہ جی ساری آیتوں کی گواہی دینے کے لیے دو آئے کھڑے ہیں اس آیت کے لیے صرف خزیمہ ہے ورنہ اس اکیلے کی گواہی محبوب کی زبان مبارک کی برکت سے دو کے برابر الذین یؤمنون بالغیب بن دیکھے ایمان لیا اس لیے متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیب
غیب کی چیزیں۔ اب یوسف علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اس واقعہ کو، اس قصے کو فرمایا احسن القصص، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ اگلے جملے پہ غور کرو، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اگرچہ اس سے پہلے آپ کے علم میں نہیں تھا، ہم نے آپ کو بیان کیا، نحن نقص علیک، ہم نے وحی کیا آپ کے رب۔ اب یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سنایا، اور ہم تک پہنچا، ہم نے کہا حق اور سچ۔ اس لیے جو بھی غیب ہے وہ بتانے والے کے بتانے سے تو معلوم ہوگا، بغیر بتانے کے نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، کشف کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک جگہ پر موجود ہیں، انہوں نے گوشت کھانے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ توڑا، گوشت میں لگایا، ایک روایت میں کہ کھا لیا، اور ایک روایت میں کہ وہ گوشت بولا کہ میں زہر آلود ہوں، مجھے نہ کھائیے۔ اللہ کی طرف سے اس کو، یہ غیب اللہ نے اس کو بتایا۔ کسی نے بھی فرشتوں کو نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے 2 مرتبہ دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، 2 مرتبہ دیکھا ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ یہ عمومی طور پر یہ جنات اور اس کی چیزوں کو لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن فرشتوں کو تو دیکھنا نہیں، لطیف چیز ہے، یہ نبی برحق کی خصوصیت ہے، انہوں نے دیکھا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے بن دیکھے ایمان لانا، اس کو متقی کہتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ فرمایا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے یقیمون الصلاۃ، ایک ہے یؤدون الصلاۃ، دونوں میں فرق ہے۔ اقامت اور ادا دونوں میں فرق ہے۔ ادا تو یہ نماز پڑھ لی، اقامت یہ ہوتا ہے کہ نماز کے ارکان کو صحیح معنی میں پورا کرنے کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ نماز ہم ساری پڑھتے ہیں، سمیں بند کرتے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، امام صاحب بھول گئے، تمہیں سبق پڑھانا بہت مشکل ہے، سبق پڑھانے والے کیا دیکھتے ہیں، چیزی طرح ادھر دیکھنے لگتے ہیں۔ نماز پڑھا رہا ہے امام، نماز میں بھول گیا، اختلاف ہو گیا، 3 رکعتیں ہیں 4 رکعتیں، ایک پکا آدمی کھڑا ہوا جی 3 رکعتیں پڑھا، تو تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا جی میری ہے 4 دکانیں، میں حساب کرتا ہوں ایک دکان کا، 3 کا ہو گیا، 4تھی کا رہتا ہے، پکی بات ہے 3 رکعتیں پڑھا۔ ادھر سے اللہ اکبر شروع ہوتا ہے، شیطان پوری وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو بھول چکا ہوتا ہے۔ اوفو کہاں کھایا تھا،
اس نے نسری مانگی تھی، میں نے کہا ختم ہو گئی، وہ نیچے تو پڑی ہوئی ہے۔ اوہ میں چابیاں تلاش کرتا رہا، میرے نہیں، وہ تکیے کے نیچے پڑی تھی۔ تمام وہ چیزیں جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں، وہ شیطان آتا ہے پھر جب اس کا نام ہے خبیث، وہ کہتا ہے یہ یاد کر، یہ یاد کر، یہ یاد کر، یہ یاد کر۔ ساری نماز میں اس بیچارے کو نماز کے بعد پوچھی، حضرت جی بتائیے آپ نے ابھی نماز سے فارغ ہوئے سورتیں کون سی پڑھی ہیں؟ یار پڑھی ہے، پتہ ہی کیا ہے، یہ ہے نماز، اس کو کہتے ہیں ادائے صلاۃ، یہ ہے یؤدون الصلاۃ، ایک ہے اقامت الصلاۃ۔ اقامت الصلاۃ کیا ہے؟ نماز پڑھی، بیماری ہوئی، مرید پیچھے بیٹھے کہ پیر صاحب کو تو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، فلاں بھی ہے، اتنی لمبی نماز، اس کو نماز سے فارغ ہوئے، جی آپ نے بڑی لمبی نماز کی، کمال کی بات، ابھی تو شروع کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ امی عائشہ کہتی یا رسول اللہ، اس قدر تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں مشقت اٹھاتے ہیں آپ؟ کہ اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں کر لیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے گناہ معاف کر دیے، آپ کیوں مشقت کرتے ہیں؟ اس قدر لمبی نمازیں، 6 پارے، 8 پارے ایک رکعت میں، اتنی لمبی نماز کیوں؟ پاؤں مبارک سوج گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس رب نے مجھے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا؟ یہ اقامت الصلاۃ جن کو نصیب ہے ان کو نماز کا مزہ بھی نصیب ہے۔ اجر ضرور ملے گا، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ حاضری کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ حاضری کو ہی مولانا شریف کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ خیر مدارس، وہ امتحان لینے کے لیے آیا کرتے تھے مدارس میں، پابندی آتی تھی، تو امتحان میں جو بچہ ان کے کمرے میں آ جاتا جواب تو مشکل ہوتا تھا، کون دیتا جواب؟ جو کمرے میں آ گیا اس کا 100 نمبر لگ گیا۔ کہتے حضرت سنایا ہے کوئی نہیں، آپ 100 نمبر ہی دے دیتے ہیں، اور میں وقت ظرف وسیع ہے، یہ نہیں ہے کہ جی فیل ہی کرتے جاؤ، جو آ گیا وہ پاس۔ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ جلالین کا پرچہ ہوتا تھا استاد جی کے پاس، سن 86-87 میں استاد جی کے بعد جلالین کا پرچہ، تھوڑے سے اس سے وفاق میں لگتے، استاد جی پرچہ دیکھتے تو پرچہ سامنے پڑے ہوتے تھے، تو سب پاس پاس پاس۔ میں نے دن پوچھو صحیح تو فیل کرنا میرے سر کے خلاف ہے، فیل تو کرنا ہی کوئی نہیں، میں تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کس جگہ سے پاس کر دوں تاکہ میرا پرچہ کوئی دیکھے تو میں اس کو بتا سکوں میں نے یہ چیز دیکھی، اس کو پاس کیا۔ یہ تو بندوں کا کام ہے، رب کائنات جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ کہتے تم آ گئے بس پاس ہو گئے۔ وہاں تو صرف وہ حاضری بہانے کی ضرورت ہے، پہلے پاس۔ بندے بہانہ بناتے ہیں، ہوئے ہم بھی کہتے ہیں، ہوئے تو سبق کیسے سوچ رہے ہو، تم تو لائق ہی نہیں ہو، نالائق ہو، یہ ہو۔ جن کو سب رد کر دیتے ہیں وہ رب کہتا ہے یہ میرے ہیں۔ سارے نالائقوں کو لوگ بنا دیتے ہیں، استاد جانا کا تمام نکل جا، تو فون ہی نہیں سنتے، تم کلاس میں مطلب پہ نہیں آتے، تم یہ نہیں کرتے، نکل جاؤ۔ باپ بیٹے کو نکال دے گا، رب ذوالجلال رحمان ہے، وہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. او میرے نافرمان بندو، ظلم کیا اپنے اوپر، گناہ کیے، اپنے آپ کو خراب کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. تجھے برادری چھوڑ سکتی ہے، بھائی چھوڑ سکتے ہیں، اولاد گھر سے بابے کو نکال دے گی، پر میں رب ہوں، میں نہیں رب. اس لیے بابا جی کا جواب ہو گیا ادائے صلاۃ پر بھی ثواب ہے. یہ تو متقی لوگوں کی نماز کا ذکر ہے، متقی لوگوں کی نماز کا ذکر ہے. متقی کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ جن کی امامت لگ جاتی ہے، یہ 3 نمازیں پڑھانی ہے، 2 نہیں پڑھانی، 2 پڑھتا ہی گئی. وہ جو 3 پڑھانی ہوتی ہے اس سے پہلے کپڑے بدلیں گے، غسل کریں گے، تیار ہوں گے، وقت سے پہلے پہنچیں گے کیونکہ 1000 روپے ملنا ہے. اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ. اس وقت میں کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے بھی کسی کو اٹھاؤ اٹھ بھائی نماز پڑھ. خود بخود وہ 1000 روپے اٹھاتا ہے، وہ اقامت صلاۃ کراتا ہے. کہتا ہے اب نہ گرمی، نہ سردی، نہ دھوپ، نہ بارش، نہ سفر، نہ کچھ. ابھی امام صاحب تیار ہے. جس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ کامل درجے کا اقامت صلاۃ یہ ہے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچا. آج کل تو مؤذن بغیر وضو کے اذان دے کے پھر سو جاتے ہیں. مسجد کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. ایسے مؤذنین کا خاتمہ ایمان پر بھی ہوتا ہے. وہ ایک الگ چیز ہے، مستقل عادت بنا لیں. خطبات فقیر میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص اذان دیتا تھا، جب موت کا وقت آیا زبان پر کلمہ نہیں چل رہا. سارے محلے کے قریب دور کے لوگ کہہ رہے ہیں پڑھ لا الہ الا اللہ، زبان سے نہیں جاری ہو رہا، زبان پہ نہیں آتا کلمہ. یہ مسجد کی اور اذان کی، شاعر اللہ کی تعظیم نہیں. ایک ادھر آ جائے گا کھلے ہو ٹھیک. اذان شاعر اللہ ہے. ایک بستی میں جماعت کے لوگ گئے، لوگوں نے بڑی ہوئی دعوت. جماعت میں خوش ہو گئے، شکر ہے مسلمان بستی میں پہنچ گئے. انہوں نے کہا ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں. کہا عیسائی؟ پھر یہ استقبال اور یہ کھانے؟ تمہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے. ہمارے ایک نوجوان چند دن سے وہ یہ کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں. ہم سمجھا رہے تھے، نہیں سمجھتا تھا. آج تم نے اذان دی ہے، تمہارے اذان دینے والے نے کوئی اچھے جملے اچھی آواز میں نہیں کہی، اس کو پسند نہیں آیا، وہ دوبارہ بے دین ہو گیا. اس بے دین کے ہونے پر، اپنے اصل دین پر واپس لوٹنے پر ہم نے تمہاری دعوت کی. یہ اذان ہے، اللہ ہماری جو بخاری طلاب والی مسجد میں عرصہ دراز تک اذان ہوتے ہیں اللہ اکبر. یہ اذان ہوتا ہے. اس اذان سے کون آئے گا مسجد میں؟ مجھے یاد ہے، اس بندے کا نام یاد ہے، بہت ہو گیا. خیر پور سے آیا بچی کو لینے کے لیے، چاچا عمر صاحب سے گھر پر آیا. میں نے پرچی بنائی. وہ اس وقت میں یہاں اڈا تھا، ویگن چلتا تھی، پرانی بات ہے. پرچی لے کر اس نے ویگن کی ٹکٹ لی.
قاری شرف الدین کا بیٹا ہمارا شاگرد، اس نے اذان، کیا کمال کی اذان تھی، اس نے کہا ویگن والے سے یہ پرچی لے، اس نے کہا جی کیوں؟ کہا یار اذان ہوگی، یا اذان کہتی ہے نماز پڑھے بغیر مت جا۔ اس نے ٹکٹ واپس کی، سامان اٹھایا، بچی کو مدرسے بٹھایا، نماز پڑھی۔ میں نے کہا بابا آپ کو کافی دیر سے چلے جا چکے تھے۔ کہا تمہارے بندے نے اذان تھوڑی دی ہے، دل کھینچ لی ہے، وہ اذان ہے، اور ہمارے اندر سیکھتے کوئی نہیں، یہ پتہ ہے کوئی اذان دینی کیسی ہے۔ اس لیے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں اعلیٰ درجے کے متقی لوگ، جہاں کھڑے ہیں، جن حال میں ہیں، غم ہے، خوشی ہے، نماز پڑھو، نماز کو نہیں چھوڑو۔ نماز آج تو لوگ بیماری میں نماز ویسے بھول جاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ پوچھا گیا کہ جی جنت میں نماز ہوگی؟ کہا نہیں۔ اب مزہ کیسے آیا گا؟ ان دیکھو نا ان کی محبوب چیز کیا ہے۔ کوئی پوچھتا ہے جی جنت میں بھوکا ہوگا، اب یہ اس کی اپنی بات ہے، اس کے ذوق کی بات ہے۔ جو یہ پوچھ رہا ہے جی نماز بھی ہوگی، نماز ایسی محبوب چیز ہے، اگر ہمیں نماز کا مزہ آ جائے پھر آپ وہ تو دیکھیں کہ آپ کو ساری چیزیں بھول جائیں۔ اللہ یہ ذرا نصیب فرمائے۔ جنہوں نے نماز پڑھتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کھڑے اور جی کیوں نہیں باندھتے؟ کہا بیت اللہ سامنے آئے گا تو باندھوں گا۔ حمد کرتا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ پوری نماز میں ایک مرتبہ بھی اللہ یاد نہیں آتا، ہر رکن پر کہہ رہا اللہ اکبر۔ خیال یہ ہے ارتغل دیکھ رہا ہے، ابھی کھانا بنانا ہے، ہم کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اقامت الصلاۃ، جنہوں نے اقامت الصلاۃ کیا، نماز سے اپنے مسائل حل کرائے ہیں۔ صحابی آتے ہیں، کچھ ہے؟ نہیں جی، نہ لائے ہو نہ ہے، جیب میں دیکھا جیب خالی۔ اب یہ نہیں کہ بھیک مانگنے کے لیے چل پڑے۔ انہیں کہا کیوں نہ ہو، 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، وہ رب ہی کام بنانے والا، 2 رکعتیں پڑھتا۔ فارغ ہو کے پوچھا کچھ آیا؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا میری نماز میں فرق ہے، اللہ۔ پھر 2 رکعتیں پڑھی، کچھ آیا؟ کہا نہیں، اللہ۔ اب جب 3 دکانیں ہو گئے، اب پوچھا کچھ آیا؟ چکی چل رہی ہے، بغیر گندم کے ڈالنے کے آٹا آ رہا ہے۔ جی کیا ہوا؟ سارے برتن بھر گئے، آٹا نہیں ختم ہو رہا۔ یہ ہے اقامت الصلاۃ کے مزے۔ ایک صحابی جاتے ہیں ابا کی زمین پر، ابا نے کہا فلاں جگہ پر بھی تیری زمین پڑی ہوئی ہے جو مجھے مال غنیمت میں ملی تھی۔ اچھا، وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زمین کو پانی لگنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی صاف چشمہ کنواں کچھ نہیں ہے۔ سوچا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، اب آج کیسے ہوگی؟ اللہ۔ نماز پڑھی، آسمان کی طرف دیکھا، تھوڑی دیر گزری، ایک صاحب آیا، جی آپ کا نام کیا ہے؟ کیوں خیر؟ کس لیے نام پوچھ رہے ہو؟ کہا جی بادلوں میں سے آواز آئی ہے ابن زبیر کی زمین کو سیراب کرو، ابن زبیر کی زمین کو سیراب کرو۔ اور میں یہ دیکھنے آیا ہوں کون ہے؟ کہا میں ہوں ابن زبیر۔ کہا کیا عمل کیا؟ کہا نماز پڑھی ہے، رب کو یاد کیا نا۔
یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ ایک دیہاتی آیا مسجد نبی شریف میں، 2 رکعتیں پڑھی، دیکھا تو گھوڑا ہی کوئی، کیا اللہ نماز پڑھی ہے، آپ کی عبادت کی ہے، گھوڑا جلدی واپس آنا چاہیے، تھوڑی دیر گزری گھوڑا۔ یہ تھی نماز، یہ تھا معراج، الصلاۃ معراج۔ آج یہ میں نے 2-4 واقعے سنا ہے، مزہ آیا گیا؟ تو جو خود نماز پڑھنے والے ان کو کیا مزہ آئے گا؟ حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ، بہت صدمہ ہے ان کی جانے کا۔ کل ایک بزرگ کہہ رہے تھے یار ابھی زندہ رہتے مزہ آتا، فل شباب کی عزتیں لے کر گئے، عزتیں لوٹ کر گئے۔ فرمان لگے میں ایک جگہ سے بیٹھا، گاڑی کے باہر کھانا بھی حرام، اس سے بچنا چاہیے، عادت بہت گندی ہے، گاڑی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ وہ سارے منہ میں باری بار آئے، اچھی چیز کھایا کرو، ٹافیاں کھاؤ، بسکٹ کھاؤ، حلال چیز کھاؤ، حرام چیز کھاؤ۔ حضرت فرماتے میں ٹیبوں پر بیٹھا یا کسی اور گاڑی میں بیٹھا تو نماز کا وقت ہو گیا، وہ چلتی رہی، نماز کا وقت قضا ہونے لگا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ٹائر جا، مجھے اتارا، اس نے کہا یہ قریب آنے والا ہے، ہمیں الاؤ نہیں ہے کہ ہم اتارے، فرمایا مجھے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار ہو، فرمایا نماز کا وقت ہو گیا اور میں نے نماز نہیں پڑھی، میں بے ہوش ہو جاؤں گا، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی نہ کوئی سٹار نہ کچھ، انہوں نے کہا جیسے کہ مجھے اتارو۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا، نماز کا وقت ہو میں نماز نہ پڑھوں، برداشت ہی نہیں ہے مجھ سے۔ سفر کیا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، استاد جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، حضرت میر عزیز الرحمان ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، یہ تینوں ہی رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت نماز پڑھتے تھے، خوبصورت نماز پڑھنا اور نماز کو صحیح وقت پہ پڑھنا۔ اس لیے دوستو اقامت الصلاۃ کا مزہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کی نماز حیات الصحابہ میں پڑھ لیجیے، آپ کو مزہ آئے گا، صحابہ نے کیسے نماز پڑھی اور کیا لطف اٹھایا۔ یہ حیات الصحابہ زبردست کتاب ہے، 3 دفعہ یہ کتاب کو آدمی پڑھ لے، 3 دفعہ، علوم و معارف کے اس پر خزانے، بہت قیمتی کتاب، بڑے حدیث، ایک صفحے پر حدیثیں ہیں، عظیم الشان کتاب ہے۔ نماز کو قائم کرتے ہیں، ابھی وقت ہوا ہی ہے، فوراً اس کے دن میں جسم میں کب کبھی ہو وہ نماز کے لیے جانا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ہم نے دیا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے بے وقوف؟ میرا مکان۔ اللہ والے کبھی نہیں کہتے میرا مکان ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا دیا ہوا مکان۔ آپ پوچھیں نا ارے یہ گاڑی کس کی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی۔ بھائی یہ دکان آپ کی ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی، یعنی فوراً اللہ کا نام پہلے۔ اور ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں گاڑی میری، زمین میری، مکان میرا۔ وہ زمین اور مکان کہہ رہے تھے پاگل، نہ تیرا تھا نہ تیرے پاپے کا تھا، تیرا نہیں ہے، تو تیرا ہوتا تو قبر میں تیرے ساتھ نہ جاتے، تیری نہیں ہے، تو فائدہ اٹھاتا، صرف فائدہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے دیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے اللہ کریم فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسوکم، میرے بندوں تم ننگے تھے
میں نے کپڑا پہنایا، مجھے سے کپڑے مانگو میں ہی پہناؤں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے بندو تم بھوکے آئے تھے، بھوکے پیاسے آئے تھے، میں نے کھلایا ہے، مجھ سے کھانا مانگو میں کھانا دوں گا۔ کیا کہا؟ قل یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو تم ناواقف تھے، میں نے علم دیا ہے، مجھے سے علم مانگو میں ہی دوں گا۔ بندہ بالکل بے بس ہوتا ہے، ننگا ہی آتا ہے ماں کے جسم سے، کپڑ پہن کر آتا ہے۔ ہم نے دیا ہے تمہیں، جب دیا ہم نے ہے تو ہمارے نام پہ دو نا، تمہارا ہے ہی نہیں، جس کا ہے اسی پہ دو۔ پھر کرم ہے، کرم رب کا، کرم پہ کرم، رحم پہ رحم ہے، دیا ہوا بھی رب کا ہے۔ اور دینے پر کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اب ہمیں دو، یہ تمہارا ہم پہ قرضہ ہوگا، ہم اس کا بدلہ دیں گے، دگنا تگنا چگنا کر کے دیں گے، اجر بھی دیں گے۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا 10 روپے دو، 100 روپے دوں گا، وہ خوشی کا دے بابا بیٹا 100 روپے بھی دوں گا، ساتھ ایس کریم بھی لا کے دوں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں دے ہمیں، اور دیے تو میرا ہی تھا، تیرا تو تھا ہی کوئی نہیں، ہم نے دیا ہے، ہمیں دے دو، اب تمہارا قرضہ ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ قرضہ ہو گیا۔ یہودی کہنے لگے نعوذ باللہ تمہارا رب فقیر ہو گیا، ہم غنی ہیں، ہم سے قرضہ مانگتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنقتل ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، لکھ لیا ہے تمہارا، قول کہنا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے دیا ہے، خرچ کرو۔ اب یہ کتنا ہے؟ تو آئے 1 لاکھ ہو گیا، چلو پہ چلو 2 لاکھ، چل رہے۔ بخیل سخیان اموال غرم قرن، بخیلا غمی سیب و ضرم قرن۔ سخی لوگ مال کا پھل کھاتے ہیں، ادھر پیسہ دیا، ادھر عزت ہوئی، ادھر پیسہ دیا، ادھر عزت ہوئی، ادھر پیسہ دیا، اچھا نام بنا، اچھا آپ کی جی۔ میں نے کہا ہمارے پیر و مرشد میں تواضع اعلیٰ درجے، اپنے آپ سمجھتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2 سخاوت بہت، جو بھی آیا خالی نہیں گیا، کوئی ایک لمحے کے لیے بھی آیا کہ جی حضرت کو سلام ہی کرنا ہے، وہ بھی خالی نہیں گیا، راستے میں چلتے ہوئے بھی خالی نہیں گیا، اسے بچے کو بھی نہیں جانے دیا، جو نظر آیا کافی دے، روشنی دے دیا، پیسے دے دیے۔ ایک جگہ مسجد میں افتتاح تھا حضرت کے مدرسے کے ساتھ، حضرت تشریف لے گئے، حضرت نے بیان کیا، بیان کے بعد پوچھا کتنی زمین ہے؟ کہا جی 6 مرلے۔ اچھا باقی کتنی پڑی ہوئی ہے؟ 6 مرلے۔ کہہ رہے 6 مرلے میں کوئی مسجد ہوتی ہے؟ چھوٹی سی مسجد بنے گی، بڑی مسجد بنائیں گے، کھڑے ہو جاؤ، 1 مرلہ دو۔ 6 بندے کھڑے ہو گئے، لو جی 1 مرلہ مارا ہوگا۔ کہتا اب بھی کوئی زمین تو نہیں ہے؟ کہا جی پوری ہوگی 12 مرلے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا بھائی زمین تو ہوگی، بنے گی کیسے؟ حضرت نے پہلے اعلان کیا کہ 1 مرلہ میرے ذمہ ہے۔ بھئی 1 مرلہ کتنے کا ہے؟ یہ 1.5 لاکھ کا۔ کہا صبح 11 بجے آ کے لے جانا، صبح 11 بجے آ کر 1 مرلے کے پیسے لے جانا۔ کہا جی زمین تو ہوگی، بنے گی کیسے؟ پیسے دو گی تو بنے گی۔ حضرت نے جیب سے 5000 نکالا، یہ میری طرف سے ہوگا، اب دو، میں فقیر آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے میں نے دیے ہیں، لگاؤ پیسے۔ کسی نے 1 لاکھ کہا، کسی نے کتنا کہا، کرنا یہ ادھار کھاتا نہیں کرنا،
نقل اب یہ نقل شروع ہوئے 3-4 لاکھ کا آپ تقریب ٹائم ہو گئی. حضرت اتنے خوش کھانے کے لیے آیا. کہا کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, مزہ آ گیا. زمین بھی اللہ نے دے دی, تعمیر کے پیسے بھی دے دی. ایک بیٹا تھا کھانے میں, اس نے کہا استاد جی پیر صاحب جتنا پیسے کم ہوں گے وہ سارے میں لگاؤں. بس پھر حضرت نے کیا کھانا کھانا تھا, وہ تو خوشی سے خوب خوش ہے, کھانا نہیں کھایا, بس مزے مزے سے کھاتے رہے. کہا کہ مزہ آ گیا, کھانے کے کھانا ہمارا پورا ہو گیا. وہاں ہمیں کھانا کھلایا, ہم تو مزے سے کھا رہے تھے, بہترین دعوت میں. جب پہنچے حضرت کے کمرے میں, اتنا سفر ہوگا جیسے یہاں سے یہ اللہ والا چوک ہے, اتنا سفر آیا تو دسترخوان لگا, جلدی کر دسترخوان لگاؤ, دیر ہو. انہوں نے دسترخوان لگایا, کھانا آ گیا. کھاؤ. حضرت ہمارے تو گنجائش ہی کوئی نہیں, کمال ہے, آج تو خوشی میں مزہ آ گیا ہے. میں نے کہا یار چلو حلوہ لاؤ, حلوہ. پھر حلوہ کھلایا, سب سے کھاؤ. اللہ والے نیکی کے کام میں خوش ہوتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, فرمایا گھر سے چلاؤں. ابھی جو ہمارے پاس تشریف لائے 18 فروری کی 40,000 روپے گھر سے لے کر آئے. ایک لفافے میں 40,000 روپے ڈال کر آئے. جانے لگے وقال الحمدللہ, اللہ نے مسجد و مدرسوں پہ لگوا دیے ہیں, خالی لفافہ جا رہا ہے, انشاءاللہ اللہ بھرے گا. خالی لفافہ, بالکل لفافہ خالی ہو گیا, خالی ہو گیا, اللہ اس کو پھر بھر دے گا. اور خرچ کرتے اللہ نے بہت. ایک جلسہ ہوا, میں نے حضرت کے بیٹے سے پوچھا کتنا خرچہ ہوا. ایک جلسے کا 1,60,00,000 روپے خرچ ہوا. ایک جلسے پر جو ایک دن کا تھا, صرف ایک دن کا, اس میں کتنا خرچہ ہوا, 1,60,00,000. میں نے کہا کچھ سونے کے نوالے کھلائے ہیں, کیسے خرچ ہوا؟ کہا جو بزرگ آیا ہے حضرت نے خوب خوش ہو کر خدمت کی ہے, 2-2 لاکھ بھی دیا ہے, 2-2 لاکھ روپے ان کو دیا ہے. بزرگ پرانے بزرگ, بیمار بزرگ, 2 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ. جو علماء کرام کے کھانے پہ, علماء کرام کے کھانے میں 5 چیزیں کھانے پہ, جو حضرت کا خود حضرت کے جو پیر تھے ان کا جو ناشتہ تھا اس میں مفتی صاحب کو بلایا. تو ہمارا ہم تو نہیں گئے, غصہ فرمانے لگے کہ اس میں کم از کم 35 ڈشیں تھیں جس میں کھانا ہی کھانا تھا. خوب مزے کی خدمت. پھر پورے مدرسے نے کھایا. ابھی ہم فوت کی میں گئے, اگر فوت ہو گئے پورا مدرسہ صدمے میں, مریدین صدمے میں. جیسے ہی جنازہ ہوا, جنازہ ہوتے ہی دسترخوان, پوری مسجد میں دسترخوان لگے پڑے. بیٹھو جی, بہترین بریانی عالیشان جو ملے کھانا. میں نے کہا پیر صاحب حیات تھے تب بھی سخاوت چل رہی تھی, اللہ کو پیارے ہو گئے تب بھی سخاوت چل رہی تھی. ایک ناشتے پہ ہم پہنچے, خواجہ عبید صاحب ساتھ ہے, حضرت ناشتہ لایا, خود اٹھا کر لے. جب حضرت نے ناشتہ رکھا اس میں مکئی کی روٹی, باجرے کی روٹی, بڑا اچھا کھانا کھلایا. خواجہ صاحب کہنے لگے جی ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوٹل سے منگوایا. فرمایا اللہ کے فضل سے کبھی کسی مہمان کے لیے کھانا ہوٹل سے نہیں آیا, یہ میرے گھر سے بن کر روزانہ آتا ہے, تمام کو اپنے گھر کا ہی ناشتہ کھلاتا ہے. کبھی زندگی بھر میں نے بازار سے نہ مجھے خرید کرنے دیتے. تو حضرت میں نے بڑی روٹی کھائی, اتنی سیدھی روٹی. کا رب کھلاتا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, ہمیں رزق دیا ہے. کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ اللہ کے بندوں کو کھلاتا ہے, اللہ پھر اس کو رزق دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی بڑا ہی غریب, بڑا ہی مسکین,
موسیٰ کوئی دور پر جانا، رب سے کہنا جو میرا رزق ہے نا وہ ایک دفعہ مل جائے، روزانہ جو اتنا اتنا ملتا ہے وہ میں جو ملنا ہے ایک ہی دفعہ مل جائے۔ دعا کی کہ اللہ فلاں یہ کہہ رہا تھا، آپ مہربانی کیجئے سارا رزق اس کو دے دو، کہتا کھا لوں گا، چلو پھر ٹھیک۔ اس کو جو رزق ملا اس نے غریبوں کو تقسیم شروع کر دیا، مرنا تو ہے ہی، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اس نے پڑوسیوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ شروع کر دیا، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور کلام کی کہ اللہ ختم ہی نہیں ہو رہا، اس کو تو محدود وقت کے تک آپ نے دیا تھا، اور میں نے اسی کا رزق دیا تھا، اس نے غریبوں کو شامل کر دیا، میں نے ان کا رزق اس کے گھر بھیج دیا، میں نے ان کا رزق اس کے گھر بھیج دیا۔ کیسے ختم ہوگا؟ ہو گئی۔ یہ سب کہتے ہیں ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں، رب ہمیں کھلاتے ہیں، ان کے سے ہمیں چکھا لیتے ہیں۔ جو مہمان کے آنے پر ٹیلی فون کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہم تو ہیں ہی نہیں، کسی اور گھر میں تشریف لانا، ہم تو ہے ہی نہیں۔ آپ ان کے گھروں میں دیکھو ان کو بھی روٹی نہیں ملتی، مولوی کہتا ہے آ جاؤ جتنے آنا ہے، خود بھی مزے سے کھائیں گے اور دیکھیں اللہ مما رزقناہم، ہم نے رزق دیا، کوئی دے ہی نہیں سکتا، دے سکتا کسی کو؟ اگر روٹی کسی کی ذمہ ہوتی تو انسان تو بھوکے مر جاتا ہے۔ آج باپ نے چل روٹی کوئی نہیں دے، محتم کہتا ہے چلتا ہوا جو کوئی روٹی چھوٹی کوئی نہیں۔ اللہ کریم فرماتے سارے رزق بند کر دے، میں رزاق ہے، یہ نہیں ہے۔ اس لیے یتیموں کے بچے بڑا کھانا کھا لیتے ہیں، باپ مر گیا ہے، پہلے ایک دال سے کھایا کرتے تھے، اب چاچا سمجھتا ہے بھتیجا یتیم ہو گیا، ماما سمجھتا ہے بھانجا یتیم ہو گیا، اب پھوپھی سمجھتی ہے بھتیجا یتیم ہو گیا۔ اب 5 گھر فکر کے ہوتے ہیں، اس کو روٹی کھلاؤ، ادھر سے یہ بھیج رہا ہے، ادھر سے یہ بھیج رہا ہے، ادھر سے محبت آ رہی، ادھر سے محبت آ رہی۔ محلے میں کچھ ہو جائے کہتے ہیں یار وہ یتیموں کا گھر کا خیال کرو یار، وہ یتیموں کا گھر کا خیال کرو یار، وہ سورے لگے پڑے ہوتے ہیں، مزے سے کھاتے ہیں، مزے سے۔ کیوں؟ رزاق اللہ ہے، مما رزقناہم، ہم رزق دیتے ہیں، خرچ کرو، جتنا خرچ کرو گے اتنا ملے گا۔ آپ نے فرمایا انفق علیہ، خرچ کر، خرچ کیا جائے، جتنا خرچ کرو ملتا ہے۔ صبح سویرے 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا دے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھا دے۔ دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے، یہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ سارا دن دعائیں کرتا ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو مال کو روکتا ہے اس کے مال کو بیماریوں میں لگا دے، چوروں کے کھاتے میں لگا دے، اے اللہ ایکسیڈنٹ میں لگوا دے۔ ہوتا کہ نہیں؟ سخی آدمی دعائیں لیتا ہے، اس لیے پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، غموں سے نکلتا ہے، بیماریوں سے نکلتا ہے۔ یہ کنجوس مکھی چور بخیل اعظم انٹرنیشنل بخیل، جس کی مکھوں کو کتوں کو مکھن کھلاتا ہے، انسانوں کو بھوکا رکھتا ہے، ان کا کیا ہوتا ہے؟ آپ اتنے بڑے بخیلوں کے کبھی کھانا تو دیکھو، جو جتنا بڑا بخیل اتنا رزق کم۔ مولی صاحب بڑی بیماریوں نے گھیر لی ہے، اب تو ہائی لینڈ کا بسکٹ پہ گزارا، ایک بسکٹ صبح ایک شام، یہ کیا کرے گا اتنی دولت لوگ؟ اس غریب کو دیکھ دیکھ کیسے کھاتا ہے۔ ایک سیٹھ صاحب آیا، یہ کھانا پسند کرے، جی بہت بیمار کھانا جو پرہیزی کھاتا ہوں، بہت پرہیز ہے،
یقین مانیے اللہ محفوظ کرے، اللہ محفوظ رکھے آپ کا مجھے۔ اللہ بہت بڑی بات ہے، جب اس کا کھانا آیا شلجم صرف پانی میں ابالے ہوئے تھے، بغیر نمک کے ایک چپاتی چھوٹی سی، اس کو کھا رہا ہے، دیکھنے کو بھی چیزی چاہ رہا کیا کھا رہا ہے، پیسہ کتنا ہے، بینک والے باہر آ کے اس کو چھوڑ جاتا ہے، بینک میں پہنچے تو ان کے سارے سلام کرتے ہیں، آؤ جی ملک صاحب، زمین اتنی سب کچھ اتنا، اولاد بھی کوئی نہیں، چلو اولاد ہوتی پیچھے کھا پی لیتے، اللہ دکھاتا ہے تو کھیلو۔ میں نے پوچھا یار یہ کسی مدرسے کو بھی دیتا ہے، اتنا بڑا مالدار ہے، کہا مدرسے والوں کو دیکھ کر اس کو بخار ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، بخار۔ اتنے بخیل لوگ خود بھی نہیں کھا سکتے، اللہ یہ کہتا ہے کہ دبا ہو جاؤ، تمہارا کچھ نہیں، تمہارے باپ کا پیسہ میں نے دیا ہے تمہیں، ان میں تمہارے رشتہ داروں کا حق، پڑوسی کا حق، دینداروں کا حق، معذورین کا حق، سب کا حق تھا، تو سانپ بن کے بیٹھ گیا، جا تیری اولاد ہی نہیں ہوگی، کتے کھائیں گے تیرے باپ۔ اب تجھے بھی نہیں کھانے دو، ہم بہت بڑھائیاں کھاتے ہیں، غریب آدمی کھاتے نہیں کرتے، بنائے کٹھا کڑائی ہوئے، کٹھا کڑائی، اور کڑائی، بھلا، اور یہ کباب، چر گئے، مر گئے، اور اس بیچارے کو کھانا بھی نصیب نہیں ہے، بخیل کو۔ اس بات میں خوش ہے کہ جی اس کی کاپی میں لکھا ہوا ہے فلاں بینک میں 1 کروڑ، فلاں بینک میں 10 کروڑ، فلاں بینک میں 1 کروڑ، بڑا خوش ہے، واہ واہ واہ، پاگل کرے کس کام آئے گا؟ حج تجھے نصیب نہیں، عمرہ تجھے نصیب نہیں، غریبوں کی دعائیں لینا تجھے نصیب نہیں، اور بکرہ عید آئے گی، چھوٹا سا بکرہ بنایا وہ بھی فریج میں رکھ دیا، چل سخی لوگ سبحان اللہ، 10 15 20 جانور گراتے ہیں اور کہتے لے جاؤ جتنا جی چاہے لے جاؤ۔ ایک جگہ بیٹھے تھے، ایک صاحب پوچھنے لگے آپ نے حج کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ 2 حج۔ دوسرے پوچھتے آپ نے حج کیا؟ کہا جی نہیں کیا۔ کہ بیوی نے کیا کہ نہیں کیا؟ یار میری طرف سے 2 ہو گئے، کل آ کے پیسے لے جانا، آپ کی بھی حج ہو گئی، آپ کی بیوی کی بھی حج ہو گئی، 2 حجوں کا انتظار تمہارا میرے سے، کہ ہر سال 5-10 آدمی بھیجا کرتا ہوں، اس سال تم بھی جاؤ اوروں کو بھیجو۔ یہ مزے کی چیز ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، سب کچھ دے دیں۔ کتنا خرچ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہیں کوئی سوئی نہ رہ جائے، سب کچھ باہر دور کر لے گئے۔ گٹھڑی پڑی ہوئی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں آج ابو بکر کی گٹھڑی چھوٹی ہے، میری گٹھڑی بڑی ہے، آج جیت جاؤں گا، ساری زندگی نہیں جیتا، آج جیت جاؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل جا، آج گئے میرے محبوب کو، آج یہ نہیں پوچھنا کتنا لائے ہو، یہ پوچھنا گھر کا چھوڑ کر آئے ہو، آج سوال ہی بدل دو۔ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یہ کس کی گٹھڑی ہے؟ یہ ابو بکر کی۔ یہ کس کی ہے؟ جی عمر کی۔ اچھا یہ بتاؤ عمر گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ جی آدھا لایا ہو، آدھا رکھ کے آئے۔ ابو بکر کتنا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ جی سب کچھ لایا ہو، جھاڑو دے کر آیا۔ عمر کہنے لگے میں نہیں جیت سکتا، میں نہیں جیت سکتا، ابو بکر ہے۔ ابو یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ایک لشکر جا رہا ہے، کون مدد کرے گا، کون دے گا ان کا سامان؟ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ بمایا ساز و سامان،
آپ نے کہا اور کوئی بھی نہیں کہا عثمان دوبارہ کرو 200 اونٹ بغیر ساز و سامان کے آپ نے کہا اور کوئی نہیں کھڑا یا رسول اللہ 300 اونٹ یا رسول اللہ 400 اونٹ 400 اونٹ بغیر ساز و سامان کے اچھا جی نقلی کوئی لاؤ گھر گئے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لے کر آئے یا رسول اللہ یہ لیجیے آپ علیہ السلام یوں ہاتھ سے اس کو اوپر نیچے بھی کر رہے ہیں فرمایا عثمان جو چاہے تو کر تو جنتی ہے تو جنتی ہے یہ مال خرچ کرنے پر عزتیں ملی ہیں اللہ کے نام پہ دی ایک صحابی ہے پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا باپ بڑا پسند آیا ابو طلحہ انصاری میرا باپ بڑا پسند آیا میرے باپ کا پانی بھی بڑا پسند آیا یا رسول اللہ یہ میرا باپ مجھے محبوب چیز ہے اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تم کامل نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ میرا یہ باپ بہت عمدہ بہت اچھا ہے میں آپ کو دیتا ہوں آپ جو چاہے کریں آپ کا چہرہ مبارک کھل گیا فرمایا ذاک مال الرائح ذاک مال الرابح وہوا عمدہ مال ہے آپ نے فرمایا ابو طلحہ جاؤ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر یہ خرچ کیا اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا ہم کہتے ہیں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ ہوئے چوکا نہ ہنگ نہ پھٹکڑی رنگ ہوئے چوکا نہ کچھ کرنا پڑے اور نہ کچھ لگانا پڑے اور نام ہو حضرت فلان جیسے نام آئے آج 1400 سال گزرنے کے بعد ابو بکر صدیق زندہ ہے زندہ رہے گا زندہ ہے زندہ رہیں گے صحابہ زندہ ہے آج ان کا نام لے ہمارے قلب میں سرور آتا بس آتا کہ نہیں کیونکہ انہوں نے جان بھی لگائی مال بھی لگائی یہ متقین کی پہلی صفت تھی ایمان لاتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر نماز کو قائم کرتے ہیں جو ہم رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو جمع کرتے ہیں تو اس لیے خوب خرچ کرتے حضرت علی رات کو دے رہے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم جو رات کو خرچ کرے دن کو خرچ کرے اعلانیہ خرچ کرے چھپ کر خرچ کرے اللہ کو اجر دے حضرت علی دے رہے دن کو دے دے رات کو دے دے چھپ کر دے دے اللہ نے جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی عزت پاؤ پھر اللہ بدلہ دیتا ہے ایک نے دروازہ کھٹکھٹایا گھر کی مالکہ نے ملازمت سے کہا دیکھو کون ہے کہا جی فقیر آیا ہے روٹی مانگنے کے لیے گھر میں اور ہے نہیں وہی روٹی جو آپ نے کھانی ہے کہا دے دو اسے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے کہا رب کا وعدہ نہیں ہے ایک دو کے 10 دوں گا تھوڑی دیر گزری کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا روٹیاں دی کہا گن کتنی ہے کہا 9 10 نیچے 9 جو اس نے کہا جی آئی تو 10 تھی ایک میں نے الگ رکھ لی تھی آئی 10 ہی ہے میں نے ایک رکھ لی تھی اللہ بدلہ دیتے ہیں دنیا میں اس لیے نیت کو انشاءاللہ خرچ کرے ایک وہ کنجوس ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا ایک وہ کنجوس و مکھی چوس ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی نہیں رہتا ہندو مر رہا کسی نے کہا دوائی کیا کہا میں نے حساب لگایا ہے
مرنے پہ خرچہ کم ہے اور علاج پہ خرچہ زیادہ ہے، اس لیے میں نے مرنے کو پسند کیا۔ میں نے مرنے کو پسند کیا کہ مرنے پہ خرچہ کم ہے۔ بعض لوگ بیماری تک کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسے خرچ ہونا چاہیے، پیسہ نہیں خرچ ہونا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم رزق دیتے ہیں جو ہم نے دیا خرچ کرو ہم دیتے ہیں۔ سب کو کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ اللہ کا نام لینے کی بھی تمیز کریں۔ اللہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم جو ہم دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نماز کو قائم کرنے کی، اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، اللهم اشرح صدورنا بالإسلام، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ کریم اللہ ہمارے درس کو قبول فرما، یا اللہ قبولیت محبوبیت عطا فرما، یا اللہ اس کے فیض کو عام و آسان فرما، مرتے دم تک صحت اور عافیت کے نام کی صلاحت نصیب فرما، ہر بیماری سے کامل حفاظت فرما، کرونا وائرس سمیت ساری بیماریوں سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ معافی چاہتا گناہ سے پوری امت کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں میں پڑھنے کا ذوق شوق نصیب فرما، یا اللہ علم کامل عطا فرما، علم نافع عطا فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، یا اللہ جتنے آئے سب کو پورا پورا وافر حصہ نصیب فرما۔ آمین آمین۔